قانون مفرد اعضاء، جس کو نیچروپیتھی کہا جاتا ہے، دنیا کی جدید ترین سائنس ہے جو آپ کو بالکل صحیح سمت لے کے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ ہر کھرا کھوٹا پہچان سکتے ہیں، اور ایسی کسوٹی ہے، ایسی اینک ہے جس سے آپ آفاق کی وسعتوں سے لے کر اور زمین کی تہوں تک دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ندیم صاحب، قانون مفرد اعضاء کا بھی تھوڑا سا مختصر ہمارے ناظرین جو نئے ہیں، جن کو طب کے حوالے سے جو لوگ ناواقف ہیں، جو نہیں جانتے، تو ان کو بھی ذرا بتائیے کہ قانون مفرد اعضاء آخر کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے، ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے تاکہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جی میں عرض کیے دیتا ہوں، اس کائنات کے اوپر جس وقت اللہ نے زندگی پیدا کی، اس کے ساتھ نباتات بھی پیدا کر دی، بالکل بیماری بھی آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکمت عطا کی، اور اسی حکمت کے ذریعے نباتات سے، جڑی بوٹیوں سے، ادویات سے علاج کیا جاتا بالکل تھا۔ ایسے ہی۔ آج کے لوگوں نے ایلوپیتھی طرز پر ادویات کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں کہاں تک کون کتنا ٹھیک ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے، کسی کو ہم الزام نہیں دیں گے، صرف بات کریں گے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں فطرت کے قریب آنا ہے، فطرت کے ساتھ چلنا ہے، فطرت کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، اور فطرت کے کالم میں ڈھلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی انتہائی خوبصورت ہوگی، آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے اور آپ ہر طریقے کی آسان زندگی گزاریں گے۔ قانون مفرد اعضاء کی اگر بات کریں تو جس طرح طب یونانی کہا جاتا ہے، بالکل طب یونانی اصل میں یونان میں سٹارٹ ہوئی، ارسطو، بقراط، سقراط وغیرہ، جالینوس، یہ مختلف لوگ گزرے ہیں، اطباء کرام، ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے قوانین بنائے، اس کے اصول و قواعد و ضوابط بنائے، یہ چلتے چلتے پوری دنیا میں سٹارٹ ہوئی۔ اسی طرح چین کی طب ہے، وہاں پر بھی وہ ہربل میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا چائنیز سسٹم آف میڈیسن الگ ہے۔ اسی طرح ہر ملک میں مختلف سسٹم چلتے ہیں، جس میں کہ ایکو پریشر ہے، میگنیٹو تھراپی ہے، ایکو پنچر ہے، اور سب سے اس وقت جو کائنات میں موجودہ طور پر زندہ طب ہے، جو بہت قدیم ہے، وہ ہے آیورویدک، انڈین طب ہے، یہ بہت قدیم ہے، اس کی بنیاد اور شاخیں بہت پرانی ہیں، اس میں وات پات اور کف کے حوالے سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ، وہ کیونکہ آپ کا موضوع نہیں ہے تو اس لیے کو موقع ملا تو جی دلچسپی بالکل، ہوئی تو اس پر بھی جی بات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تو طب یونانی کی دیسی ادویات کی جدید ترین جو شکل ہے وہ قانون مفرد اعضاء ہے۔ جی اس کو ہمارے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، مفکر ہیں، طبی مفسر قرآن ہیں، حاجی حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ۔ جن کو پوری دنیا حکیم انقلاب کے نام سے جی جانتی ہے، بالکل بالکل۔ اور طب کا مجدد کہا جاتا ہے ان کو، اور بہت بڑے مفکر تھے، اسکالر تھے، اور انتہائی بڑے مصنف تھے، اور نثر میں ان کا کوئی جواب نہیں، اور اللہ نے ایک خاص ان کے اوپر عطا کی تھی جو صرف ایک رب کے رابطے سے ہوتی ہے، جو پچھلی میں نے نشست میں بات کی تھی کہ یہ ایک مخصوص قسم کا، اگر حصول علم کے ذرائع دیکھے جائیں، جس میں وحی ہے، وہ انبیاء پہ آتی ہے، اس میں وجد ہے، الہام ہے، علم لدنی ہے، اسی طرح اکتسابی علم ہے، علم وحبی ہے، یہ سلسلے ہیں، یہ بالکل اللہ کی طرف سے عطا ہوتے جی ہیں جی روحانی طور پہ۔ تو صابر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو طب میں کام کیا ہے، یہ ان کے جیسا آج تک 1450 سالہ تاریخ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سے اس درمیان یہاں تک پہنچا ہے، جدت ماشاءاللہ، نہیں کی کسی نے۔ کیا بات ہے۔ بولی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے 650-700 سال پہلے، بہت بڑا کام کیا ہے، اسی کی جدید ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء ہے۔ اس کو نظریہ مفرد اعضاء بھی کہا جاتا ہے، سمپل آرگن پیتھی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو نیچروپیتھی بھی کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کے مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ہر شخص اپنے انداز سے، اپنے زاویے سے، اپنے بالکل اینگل سے، اپنے نام سے یاد رکھتا ہے، جی جی تو اس کو مختلف، تو یہ مجدد طب حکیم انقلاب حاجی حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایلوپیتھ کے بھی بہت ماہر تھے، اور وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، عربی فاضل بھی تھے، اردو فاضل بھی تھے، انگلش فاضل بھی، فارسی فاضل بھی، اور ایلوپیتھ بھی جانتے تھے، طب بھی جانتے تھے، خاندانی طبیب بھی تھے، ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آپ 1925 26 27 میں یہاں آ گئے تھے لاہور میں، مختلف رسالے آپ نے سٹارٹ کیے۔ اس دوران عبدالحکیم میں آپ نے کلینک بھی کیا تھا،
تو وہاں پر جو مسائل سامنے آئے تو اس میں کچھ پریشانیاں لاحق ہوئی کہ ایلوپیتھی سے کیا ہوتا ہے، طب یونانی سے کیا ہوتا ہے. تو اس میں ایک ہیضے کا مریض آیا تھا، تو اس پر جب مختلف حکیم انقلاب نے ادویات استعمال کی تو اس سے بہتری کی صورت نظر نہ آئی. صحیح. جب طب یونانی کی نسبت سے اس میں ایک بنیاد ہوتی ہے جس کو امور طبیہ کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، تو اس میں جو ہے ارکان اور مزاج کے مطابق جب دوائی دی گئی تو مجدد طب کو روشنی کی کرن نظر آئی کہ اس سلسلے سے اگر آگے بڑھا جائے تو آسانیاں ہو سکتی ہیں. پھر آپ نے کوشش کی، دیکھا، رب سے مانگا، تو 20-25 سال اس قانون کو بنایا، دریافت کیا، اس کی صفائی کی، کانٹی چھانٹی کی، اور یہ طب کی جدید ترین شکل ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے لانچ کر دیا اور بتایا. اسی سلسلے کی آپ نے جو کڑی ہے، آپ نے رجسٹریشن فرنٹ ایک رسالہ تھا، آپ نے وہ شروع کیا. اسی طرح اطباء کرام کے اور رسالے، اس میں اپنے پیغامات دیے. پورے ملک میں ماشاءاللہ آپ نے مجدد طب نے کیمپ لگائے، قانون مفرزہ کے شاگردان بنائے، اور اسی طرح پھر 22 کتابیں لکھی آپ نے. وہ 22 کتابیں جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ دیکھنے میں کتابیں ہیں، 100 صفحات، 150 صفحات، 200 صفحات، لیکن ان کو پڑھنا اور ان کی تفسیر کرنا اور ان کو عمل کرتے ہوئے چلنا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، 100 سال کی زندگی بھی کام. بالکل. اس کے اندر صرف طب نہیں ہے حافظ صاحب، اس کے اندر روحانیت بھی ہے، اس کے اندر دین بھی ہے، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، قانون بھی ہے، علوم و فنون کا مرقع ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ قانون مفرزہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ بیس ہے جو انسان کے اوپر جو مختلف قسم کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے اندر مجدد طب حکیم انقلاب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حوالے سے، جس طرح ماں کے 3 پردوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا اور رکھا، بالکل. اسی 3 کے حوالے سے حکیم انقلاب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سیل، 3 خلیے، انسجہ، یہ نسیج سے ہے، بافت سے ہے، اس کو انسجہ کہا جاتا ہے، اور ٹیشو خلیہ اسی حوالے سے ہے. تو بنیادی طور پر 3 خلیے ہیں، ایک کو نرو کہا جاتا ہے، ایک کو مسکولر ٹیشو کہا جاتا ہے، اور ایک کو گلینڈ ٹیشو کہا جاتا ہے. ان 3 گلینڈ ٹیشو سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ماشاءاللہ. اور انہی 3 ٹیشو کی خلیات سے جب انسان بنتا ہے تو اس کے اندر ایک چوتھا ٹیشو ایلوپیتھ شامل کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیشو جو ہے اس کو کنیکٹیو ٹیشو، الحاقی مادہ کہا جاتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ 3 ہی چیزیں ہیں، اور یہ جو بنیادی طور پر اعصابی اور عضلات اور غدد کا نظام ہے، ان کی نسبت سے قانون مفرد اعضاء کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں مفرد جو اعضاء ہیں وہ 3 ہیں، اور ان کے اوپر مختلف پردے چڑھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر. اسی طرح آنکھ کے اوپر پردے ہیں، جس طرح آنکھ ہے، آنکھ کے اندر اور باہر جو ہیں وہ 3 پردے ہیں، اس کے اندر 3 رطوبتیں ہیں. اسی طرح جگر ہے، جگر کے اپنا جو جسم ہے اس کو عربی زبان میں جرم کہا جاتا ہے، جرم نہیں، جرم کہا جاتا ہے. جرم، وہ جو جرم ہے وہ گلینڈ ٹیشو کا بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ببلز ہیں، ان سے جڑ کے اس کے اوپر پھر ایک الگ سے پردہ ہے جو اس جگر کو سنبھالتا ہے کہ وہ بکھرے نہ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. اس کے اوپر پھر جو ایک پردہ ہے، اس طرح مسکولر ٹیشو اور اعصاب کے اور نرو ٹیشو اور گلینڈ. اسی طرح قلب کے اوپر آپ نے سنا ہوگا جی ایپیتھیلیل ٹیشو وغیرہ ہے. اسی طرح قلب کے اوپر اینڈوکارڈیم ایک جھلی ہے. اسی طرح قلب کے اندر خانے ہیں. دل جو ہے، قلب جو ہے بذات خود مسکولر ٹیشو کا بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جو دوسرا پردہ ہے وہ گلینڈ ٹیشو کا ہے. اس کے اوپر جو تیسرا پردہ ہے وہ اعصاب کا ہے. اعصاب سے مراد نرو ٹیشو کا بنا ہوا ہے. ان بنیادی طور پر سائنس اور تھیوریز کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جب بھی انسان کا جو بھی جسم ہے وہ اسی طرح مفرد اعضاء سے مرکب اعضاء بنتے ہیں. معدہ جو ہے اس میں بھی وہ اسی طرح سنگل ٹیشو ہے، لیکن اس کی بافتیں جو ہیں اس طرح ملی جلی گندی ہوئی ہیں، دیکھنے میں وہ ایک لگتا ہے. اعصاب، عضلات اور غدد یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، جس طرح کھیس کا تانا بانا بنا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں. اور طب کے اندر اگر ہم بات کریں گے، گو کہ ہمارا موضوع تو تھا
طب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرحمت فرمائی گئی غذائیں دوائیں، جی لیکن یہ آپ بیچ میں آ گیا تو اس کو بھی مختصر کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ایک دنیا کی بہترین سائنس ہے، اس میں آپ اگر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر علاج معالجے میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ شفا کی کوئی دعویٰ اور گارنٹی نہیں دے سکتا، بالکل جی شفا من جانب اللہ ہے۔ بالکل بے شک قرآن کا حوالہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ اس کو آپ صرف اس پیرائے میں نہ لیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے، نہیں، اس کو اور تفسیر میں لے جائیں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح سمت میں چلتے ہیں ہاں جی مرض کے لحاظ سے تو پھر اللہ تعالیٰ شفا عطا شفا فرماتے ہیں۔ ضرور دے گا۔ یہ ہے قانون مفرد اعضاء کا مختصر ترین تعارف، اس کو قانون مفرد اعضاء کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ نیچروپیتھی کہا جاتا ہے۔